ابھی آپ نے شازیہ مری اور بلاول بھٹو والا قصہ بھی، اپنی پارٹیوں کے قائد کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی بولنے کی. اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولیں گے، کسی کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائیں گے اور بعد میں فلٹر لگا کر روتے روتے ویڈیوز بنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق ان لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ فارم 45 47 کا الزام نہیں دے سکتے. ایران کی جانب سے بھی ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل پھر ہوں گی. کہ دنیا کو لگ رہا ہے کہ یہ امن کی کوشش ختم ہو گئی ہے، یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستان کی حکومت آخری حد تک لاسٹ ڈچ ایفرٹ تک کرنے کو تیار ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سائرہ شیخ نامی خاتون ہیں اور یہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو کہ مجھے معاف کر دیں. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں خواجہ سعد رفیق نے NCCI میں ان کے خلاف اپلیکیشن دی؟ آج اس کیس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ محسن نقوی ایران پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کا دورہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی ذرا بات ہوگی. آج کے پروگرام میں انہی دونوں ٹاپکس پہ بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو آج ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ سائرہ شیخ نامی خاتون ہے، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. کچھ لوگ ان کے ساتھ سمپتھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط چیزیں کی ہیں. اب بیسکلی تو معاملہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے NCCI میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی، اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. اور جس میں میں اگر دیکھوں تو میں نے جو وہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ فیک رو رہی ہیں، فلٹر لگا کے رو رہی ہیں. آپ کو یہ سارا معاملہ پتا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہے کہ آج ذرا ڈیٹیل میں بتائیں. اچھا بھائی، یہ میں نے ویڈیو دیکھی، وہ خاتون زارو قطار رو رہی ہیں اور خواجہ سعد رفیق سے اپیل کر رہی ہیں، اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو پتھر دل سے پتھر دل انسان کا دل بسیج جاتا ہے، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے خواجہ سعد رفیق بڑے ظالم آدمی ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ پتہ نہیں کس مشکل میں گرفتار ہے، اس سب کے باوجود وہ خواجہ صاحب انہیں معافی نہیں کریں. لیکن یہ ایک سائیڈ ہے سٹوری کو دیکھنے کے لیے. اس سٹوری کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں تو پھر اس میں بڑا زیادہ آپ کو لطف آئے گا، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بڑا شور مچا تھا. وہ پتہ چلا وہ ٹاورز تھے، پھر محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ چھاپے مارے، جو ریزیڈنٹ تھے ان کو نکال دیا گیا، اور وہ سارا کچھ بڑا ہوا اور وہ بہت بڑا ایشو بنا تھا. اور مطلب جس کا نام جس کو سمجھ آتی ہے اس کا نام اس میں ڈال دیا گیا. خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے ایک ریومر چلنا شروع ہو گئی کہ خواجہ سعد رفیق کے 8 اپارٹمنٹ ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ ہے، تو 8 اپارٹمنٹ ہیں. پھر یہ خبر اس کی تبدیل ہوئی، انہوں نے کہا خواجہ سعد رفیق کے اصل میں ایک میڈیا مینیجر ہیں، ان کے نام پر خواجہ سعد رفیق نے یہ اپارٹمنٹ خریدے. خواجہ سعد رفیق میں ان کو جانتا ہوں، بہت آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے، اور یہ اتنے سچے اور کھرے لوگوں میں سے ہیں کہ اپنی پارٹیوں کے قائد کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی بولنے کی. ابھی آپ نے شازیہ مری اور بلاول بھٹو والا قصہ بھی دیکھا. خواجہ سعد رفیق نون لیگ میں واحد آدمی ہے کہ وہ جناب نواز شریف کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، اپنا نقطۂ نظر دیتے ہیں. خواجہ سعد رفیق ان لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ فارم 45 47 کا الزام نہیں دے سکتے. وہ الیکشن میں ہارے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی، اپنے مخالف کو مبارکباد دی اور سائڈ پر ہو گئے. وہ جس اسٹیچر کے آدمی ہیں، جس وقت چاہیں وہ کوئی مشیر بن سکتے ہیں، کوئی وزیر بن سکتے ہیں، ان کو لیے تمام راستے کھلے ہیں، لیکن وہ نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ان کی بڑائی ہے، اور ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا، انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا بڑی شرافت کے ساتھ گزاری ہے. ان کے بھائی جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، خواجہ سعد رفیق بھی کوئی کھرب پتی آدمی نہیں ہے. انہوں نے سیاست کی ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، اربوں روپیہ کمایا نہیں ہے، تجارت نہیں اس کو بنایا، اس کو خدمت بنایا.
ان کے اوپر یہ الزام لگ گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص طریقے سے یہ الزامات چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک نہیں کو 25-30 اکاؤنٹ تھے جنہوں نے 200 ٹویٹ کیے, 200 فیس بک سٹیٹس لگائے, اور اس میں یہ بتایا کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں ان کے یہاں پر 8 اپارٹمنٹ تھے. اب وہ شخص خود بتا رہا ہے, سارے ثبوت پیش کر رہا ہے کہ بھائی میرا کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے وہاں پر, یہ بالکل جھوٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جو بات چل جاتی ہے, ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ کسی کے خلاف بھی بولے, تسلسل سے بولے, لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو کردار کشی کی ان خاتون نے اور 25 اور اکاؤنٹ نے, شریف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے یہی کیا, بلکہ گالی کے جواب میں آپ گالی دیں, یہ ان کی روایت نہیں ہے. تو انہوں نے جتنے قوانین موجود تھے, سائبر ایکٹ والے موجود تھے, پیکا قانون جن پہ لاگو ہوتا تھا, تمام قانونی راستے اختیار کیے, اور اب ان لوگوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں, اور بہت اچھا ہو. اس لیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولیں گے, کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے, کسی کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائیں گے, اور بعد میں فلٹر لگا کر روتے روتے ویڈیوز بنائیں گے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق نے جو کچھ کیا وہ بہترین کیا. اس سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو بولنا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے بہتان کے جواب میں خاموش رہتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گالیاں کھا کر چپ رہتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ. لیکن کسی نہ کسی شخص کو قانون کا دامن تھامنا تھا, اور ان لوگوں کو راہ راست پر لانا تھا, قانون کے شکنجے میں لانا تھا. تو یہ جو ان کو سزا مل رہی ہے نا, اور پھر اگر آپ اس خاتون کا پریویسلی بیک گراؤنڈ چیک کریں, جو ان کی ٹویٹس ہیں, اس قدر مریم نواز کی آپ سیاست پہ تنقید کریں, آپ ضرور بات کریں مریم نواز کی گورننس کے حوالے سے بات کریں, لیکن جس قدر غلیظ قسم کی ٹویٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں, جس طرح کی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں, جس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن کی ہوئی ہے, تو یہ تو ان کو بالکل ہی ابتدا کی سزا ہے. ان کی سزا اس سے زیادہ سنگین ہونی چاہیے. اور یہ میں پوری تسلی سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری خواجہ سعد رفیق سے بات ہوئی ہے, اور وہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں چند صاف ستھرے نام جو ہیں اس میں خواجہ سعد رفیق ایک بہت اہم نام ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر یہ کیا جا سکتا ہے تو پھر تو یہ تو رواج بن جائے گا. کسی نہ کسی کو روکنا تھا, اور ان کے رونے پہ نہ جائیں. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ فلٹر لگا کر اے آئی کی مدد سے ایسی ویڈیو بناتے ہیں اور ہمدردیاں کریٹ کرتے ہیں. یہ بڑے ظالم, جھوٹے اور فاسق قسم کے لوگ ہیں, انہیں سزا ملنی چاہیے. مجھے تو عمار صاحب ایک چیز کی یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ دیکھیں 1 لاکھ سے اوپر فالوورز ہیں, اور ان فالوورز ہونے کے باوجود بھی آپ اتنا دھڑلے سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں, ایسی آپ ٹویٹس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آ کے آپ روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی میرے والدین نہیں ہیں, میرا بھائی بیمار ہے, مجھے کرایہ کون دے گا. اگر آپ ان کی پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں تو اچھی خاصی خاتون لگتی ہیں, کہیں سے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ خواجہ صاحب ان کو معاف نہ کریں, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں. بالکل, کسی نہ کسی کو اب یہ کام کرنا ہے. اور دیکھیے ہمیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بھائی بیمار ہیں کہ نہیں, لیکن جب آپ کے بھائی اس وقت بھی بیمار تھے جب آپ مریم نواز کے خلاف غلاظت بکھیر رہے تھے, آپ کے بھائی اس وقت بھی بیمار تھے جب آپ خواجہ سعد رفیق کے خلاف غلط الزامات لگا رہے تھے. تو اس کو اس وقت بھی سوچنا تھا نا, یا بھائی کی بیماری صرف اسی وقت یاد آئی ہے کہ جب آپ پکڑے گئے ہیں. اور خواجہ سعد رفیق بڑے سخت غصے میں ہیں. میری جو ان سے بات ہوئی ہے وہ تو نہیں چھوڑیں گے, اور نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ یار وہ بال بچوں والے لوگ ہیں, خاندان ہیں, آگے ان کے خاندان کے مسائل ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایک کرپٹ شخص کے طور پہ مشہور کر دیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو وہ تو پھر بانگ دہل بولیں گے اور ان کو آخری سٹیج تک سزا دلوائیں گے. بہت اچھی بات ہے, اور ہونا بھی ہمارے سب اسی طرح سے چاہیے, اور NCCI کو بھی اس پہ فوراً ایکشن لینا چاہیے. اچھا, آپ دوسری طرف ہم آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ والا میٹر جو ہے وہ ابھی بھی سالو نہیں ہوا. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران گئے ہوئے ہیں, ابھی بھی ایران میں موجود ہیں, وہاں پہ وہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا دورہ ایران یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے ہے؟
اچھا ظاہر ہے انہی کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کا دورہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تمام تر امیدیں دم توڑ چکی ہوئی ہیں. امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے درمیان امریکہ حملہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کبھی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے کہنے پہ حملہ نہیں کیا, پھر ان کا کچھ دوست ممالک کے کہنے پہ حملہ نہیں کیا, لیکن لگتا ہے کہ حملے کی تیاری ہو گئی ہے. ایران کی جانب سے بھی ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل پھر ہوں گی, جس سے بنیادی طور پر انسانیت کا, دنیا کا نقصان ہوگا, تباہی ہوگی, انسانوں کی زندگیاں ضائع جائیں گی, اور مہنگائی بڑھے گی, جس سے ساری دنیا کا نقصان ہے. اس موقع پہ ہمیں بہت زیادہ اطلاعات نہیں ہیں محسن نقوی صاحب کے دورے کی کہ ان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. کوئی اعلامیہ, کوئی پریس ریلیز نہیں آئی. لیکن محسن نقوی آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کے بہت قریب ہیں, اور ان کا اسٹیج پر ایران جانا بظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک آخری کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ ایران کو کچھ باتیں منوانے کی, کہ اگر وہ اس طرح بات مان لیں تو امریکہ اور ایران تصادم سے دنیا کو بچایا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی اس کوشش کی داد دینی چاہیے کہ جو اب کہ دنیا کو لگ رہا ہے کہ یہ امن کی کوشش ختم ہو گئی ہے, یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں, اب امن کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. لیکن پاکستان اور پاکستان کی حکومت آخری حد تک, لاسٹ ڈچ ایفرٹ تک کرنے کو تیار ہے کہ کسی طرح دنیا کو مزید تباہی سے بچایا جائے. اچھا عمار صاحب, لوگ اس دورے سے کچھ اس طرح سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کا کام بنتا تھا, ان کو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں گئے تو محسن نقوی صاحب چلے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جانا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنا کام کیا وہ بڑا اہم کام کیا اور بہترین طریقے سے کیا. ساری دنیا ان کی معترف ہے. شہباز شریف صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے سفارتکاری کے میدان میں کچھ کیا. پیغام کی نوعیت ہوتی ہے کہ آپ پیغام کس کو کس طرح بھجوانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ اور مختلف قسم کا پیغام ہوگا جو ان کو بھجوایا جائے گا, بھجوایا گیا ہوگا, اور اس کے لیے محسن نقوی زیادہ مناسب شخص ہوں گے. یہ اختلاف کی کیفیت نہیں ہے اسحاق ڈار کے درمیان اور محسن نقوی کے درمیان. مجھے کوئی ایسی سچویشن. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا, اور ایک یہ امیج دیا جا رہا ہے کہ یہ جو مصالحت ہے یہ مکمل طور پر بھی ختم نہیں ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.